شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑی شان اور عظمت کے مالک۔ اسی مناسبت سے آج کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جب بھی بیان سننے کا موقع ملے، ذہن نصیب اس کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھنا میسر آئے، جب تھک جائیں تو پھر جس طرح چاہیں بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ تھکن دور ہونے پر کوشش کریں اور دو زانو بیٹھ جائیں۔ جب بھی نعت سنیں، بیان سنیں، تلاوت سنیں تو کوشش کیا کریں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا صلہ ملے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان کیا کہنا۔ یوں بھی صالحین کے تذکرے کے موقع پر رحمت نازل ہوتی ہے، جیسا کہ منقول ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ تو نیکوں کے سردار ہیں اور بہت بڑے عظیم الشان صحابی ہیں اور مشہور ہیں، بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے، ان کی شان کا معترف ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے ہیں بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر اور لقب ذو النورین، یعنی دو نور والے ہیں، کیونکہ اللہ غفور عز و جل کے نور آقا حضور شافع یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھیں۔ اس واقعے کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس طرح نظم کرتے ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور
ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی کو دیکھا، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، نابینا بھی ہے اور اوندے منہ پڑا ہے، اور کہہ رہا ہے ہائے افسوس میں جہنمی ہوں۔ سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ اے آدمی کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جہنمی ہوں؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا اے بھائی میرا حال نہ پوچھ، میں ان بدنصیبوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی، تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور بے قرار ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، یعنی مجھے اس طرح بددعا دی، اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھے جہنم میں جھونک دے۔ میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرجلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر کانپ اٹھا، میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور تھر تھراتا بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاروں دعاؤں میں سے 3 کی زد میں تو آ چکا ہوں، یعنی میرے ہاتھ بھی کٹ گئے، پاؤں بھی کٹ گئے اور آنکھیں بھی چلی گئی، اور اب 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ واقعی اللہ والوں کی توہین، ان کی دل آزاریاں بہت ہی برا پھل لاتی ہیں۔ حضرت عثمان کا دشمن ذلیل و خوار ہے، حضرت عثمان کا دشمن ذلیل و خوار ہے، آخرت میں بھی عذاب نار کا حقدار ہے، آخرت میں بھی عذاب نار کا حقدار ہے، والعیاذ باللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والا بہت بلند و بالا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، تاجدار نبوت، شہنشاہ رسالت
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی. ایک بار بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، جبکہ دوسری بار جیش اسرت جسے غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں کے موقع پر. چنانچہ سنن ترمذی میں ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا اور حضور اکرم نور مجسم رسول محترم رحمت عالم شاہ بنی آدم نبی محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں. حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پھر ترغیباً فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں سامان 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں. راوی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینہ کے تاجور شافع محشر باذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر منبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں. آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں. امام الاسقیاء کر دو عطا جذبہ سخاوت کا، امام الاسقیاء کر دو عطا جذبہ سخاوت کا، نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی، نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں امام الاسخیاء یعنی سخیوں کے امام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اے عثمان غنی، آپ تو سخیوں کے بھی امام ہیں، ہمیں بھی سخاوت کا جذبہ عنایت فرما دیجئے کہ ہمارے دلوں سے اس فانی دولت کی محبت نکل جائے. کہیے آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کل دیکھا گیا ہے بعض حضرات دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر چندہ لکھوا تو دیتے ہیں، مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، تو بعض تو دیتے ہی نہیں. مگر قربان جائیے محبوب مصطفیٰ سید الاسخیاء عثمان باحیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جود و سخا پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا. چنانچہ
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خیال رہے کہ یہ تو ان کا یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مزید مرآت المناجیح جلد 8 صفحہ 395 پر فرماتے ہیں خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار 100 اونٹ کے علاوہ اور 200 کا، تیسری بار اور 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا۔ مجھے گر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، اے سیدنا عثمان غنی، اے سخیوں کے امام، مجھے گر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، مجھے گر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہے سلطانی، میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہے سلطانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض نادان دینی کاموں کے لیے چندہ کرنے کو برا جانتے ہیں اور اسے روکتے ہیں، اور چندہ کرنے والوں کو حقارت سے چندہ پارٹی بولتے ہیں۔ یاد رکھیے بلا وجہ شرعی اس کار خیر سے روکنے کی شرعاً ممانعت ہے، چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 127 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں امور خیر یعنی بھلائی کے کاموں کے لیے مسلمانوں سے اس طرح چندہ کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ اس سے روکتے ہیں وہ مناع للخیر معتد اثیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا یہ اس کے حق میں ہوئی تھی نازل ولید بن مغیرہ، یہ بڑا گستاخ رسول تھا، تو اس کے 10 عیوب قرآن نے گنوائے، ان میں سے 10 میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ بھلائی کے کاموں سے روکتا تھا، یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار۔ تو گویا چندے سے روکنے والا، نیک کاموں کے لیے جو چندہ کیا جاتا ہے جائز کاموں کے لیے، ان سے روکنے والا بھی گویا اس آیت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف کی ایک حدیث بیان کی، چنانچہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کچھ حضرات برہنہ پا برہنہ بدن ایک کملی کفنی کی طرح چیر کر گلے میں ڈالے خدمت اقدس حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محتاجی یعنی غربت دیکھی، چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، بعد نماز خطبہ فرمایا، بعد تلاوت آیات مبارکہ ارشاد کیا، کوئی شخص اپنی اشرفی سے صدقہ کرے
کوئی روپے سے، کوئی کپڑے سے، کوئی اپنی قلیل یعنی تھوڑے گیہوں سے، کوئی اپنے قلیل یعنی تھوڑے سے گیہوں سے، کوئی اپنے تھوڑے چھواروں سے، یہاں تک فرمایا اگرچہ آدھا چھوارا، انہیں زیادہ نہیں دے سکتے تو آدھا چھوارا، سوکھی کھجور جو ہوتی ہے آدھا چھوارا ہی دے دو۔ اس ارشاد گرامی یعنی چندے کی ترغیب کو سن کر ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپیوں کا تھیلا اٹھا لائے، جس کے اٹھانے میں ان کے ہاتھ تھک گئے۔ پھر لوگ پے در پہ صدقات لانے لگے، یہاں تک کہ 2 انبار یعنی 2 ڈھیر کھانے اور کپڑے کے ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی کے باعث کندن یعنی خالص سونے کی طرح دمکنے لگا، اور ارشاد فرمایا جو شخص اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس راہ پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس اچھی راہ نکالنے والے کے لیے ہے، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثوابوں میں کچھ کمی ہو۔ تو دیکھا آپ نے کہ چندے کی ترغیب دینا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ترغیب پر چندہ دینا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 107 صفحات پر مشتمل کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کے تو کیا کہنے، اور یہ دعوت اسلامی پر خصوصی کرم ہے کہ دعوت اسلامی والے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام کے ماننے والے، اور دعوت اسلامی کی شان اور اس کے سنتوں بھرے بیان کی تو کیا بات ہے۔ الحمدللہ نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آ کر، دعوت اسلامی کے بیانات سن کر، دعوت اسلامی کی مطبوعات، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات پڑھ کر، اور کیسٹیں سن کر، وی سی ڈی سن کر، نہ جانے کتنوں کے ماشاءاللہ کام بن جاتے ہیں، کتنے نیک بن جاتے ہیں، اور بسا اوقات غیر مسلم اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں، اور کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ پنجاب پاکستان کے شہر چشتیاں کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے، نمازوں سے جی چرانا، داڑھی منڈانا، ماں باپ کو ستانا وغیرہ وغیرہ گناہ میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ گانے باجے سننے کا تو مجھے جنون کی حد تک شوق تھا، طرح طرح کے گانے میرے موبائل فون اور کمپیوٹر میں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے گناہ میں بھی ملوث تھا، جینز کی پینٹ کے سوا کوئی لباس نہ پہنتا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر میرے لیے والد صاحب نے سوٹ سلوا لیا، لیکن میں نے اسے پہننے سے انکار کر دیا، اور نفس کی خواہش کے مطابق پینٹ شرٹ خرید کر یوم عید کے پرمسرت موقع پر اس بیہودہ لباس میں ملبوس ہوا۔ فیشن کا دل دادا ہونے کی وجہ سے امامہ اور کرتے پاجامے کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے سدھرنے کے اسباب کچھ یوں ہوئے کہ ہماری مسجد میں جو نئے امام صاحب تشریف لائے، خوش قسمتی سے وہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے
ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی رغبت دلائی. ان کی انفرادی کوشش کے سبب میں نے 2 بار ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کر ہی لی. ایک دن انہوں نے میرے والد صاحب کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ مردے کی بے بسی تحفتاً دی. اللہ عز و جل کی رحمت سے ایک رات مجھے یہ کیسٹ سننے کی سعادت حاصل ہوئی. کیسٹ والد صاحب کو ملی تھی اور سن یہ لیتے ہیں. دیکھو الحمدللہ عز و جل جب یہ بیان سنا تو میرے تو انگ انگ میں کپ کپی طاری ہو گئی. خصوصاً اس بیان کا ایک جملہ دل پر بڑی چوٹ کر گیا. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا: انسان کو مرنے کے بعد اندھیری قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. گاڑی ہوئی بھی تو گیریج میں کھڑی رہ جائے گی. بس میرے دل میں ہلچل مچ گئی. الحمدللہ یوں کہیے کہ میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی. اپنے موبائل اور کمپیوٹر کو بھی گانوں کی نحوستوں سے پاک کر دیا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. مجھے اس مدنی ماحول نے یکسر بدل کر رکھ دیا. میں نے اپنے چہرے پر پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیا اور سنت کے مطابق مدنی لباس کو بھی زیب تن کر لیا. الحمدللہ عز و جل تادم تحریر میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوششوں میں مصروف ہوں. یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول. گناہگارو آؤ، سیاکارو آؤ، گناہگارو آؤ، سیاکارو آؤ، گناہوں سے دے گا چھڑا مدنی ماحول. گناہوں سے دے گا چھڑا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیسی برکتیں، ان کے بیانات کی کیسٹیں. تو یہ مردے کی بے بسی اگر آپ نے نہ سنی ہو تو ضرور اس کو سنیے. اس کی آڈیو کیسٹ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے. انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت خوف خدا نصیب ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے اپنے یہاں کے مکتبوں سے حاصل کرنے کی صحیح فرمائیں. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی یہ آڈیو کیسٹ آپ سن سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ بیانات، اس کی VCD سنا کریں، اس کے رسائل پڑھا کریں، اور پھر مدنی قافلوں میں سفر بھی کیا کریں. کیونکہ وہ بیان سنیں گے تھوڑی دیر کے لیے، پھر ہو سکتا ہے شیطان مطلب اثر اڑا دے. تو جب مدنی قافلے میں سفر کریں گے، عاشقان رسول کی صحبتیں ملیں گی، تو انشاءاللہ اس کا تو کچھ رنگ ہی کچھ اور ہوگا. ایک پرانے ذمہ دار اسلامی بھائی پر میں نے انفرادی کوشش کی، مدنی قافلے میں سفر کی. تو حکمت عملی یہ ہوتی ہے اس میں کہ زیادہ بتایا جائے.
تھوڑا نہ بتایا جائے 12 ماہ سفر کر لو، اچھا بھائی 7 ماہ سفر کر لو تو 92 دن کر لو، 12 دن کر لو، تو بہرحال یہ کہ وہ آخر کار 3 دن پر وہ ڈن کر لیا انہوں نے کہ 3 دن کے لیے میں سفر کروں گا اور فلاں دن کروں گا، اور واقعی وہ 3 دن کے لیے سفر کر گئے زندگی میں پہلی بار جدول کے مطابق۔ تو سفر کے بعد ان کے تاثرات یہ تھے کہ 20 سال میں کبھی بھی میں قافلے میں نہیں گیا تھا، میں نے پہلی بار مدنی قافلے میں جدول کے مطابق سفر کیا، میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں حیران ہو گیا کہ قافلے میں یوں ہوتا ہے، یعنی کہ تھا ذمہ دار، بڑا ذمہ دار، لیکن قافلے میں نہیں آتا تھا۔ جیسے ہمارے بہت سارے ذمہ دار غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے مدنی قافلوں سے دور رہتے ہیں، اور ایسوں سے میرا دل مسلسل کڑتا رہتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے نا، میں خوش نہیں ہوتا ہوں ایسوں سے، میں خوش ان سے ہوتا ہوں جو قافلوں میں سفر کرتے ہیں، خصوصاً 12 مہینے کے لیے جو سفر کرتے ہیں نا، وہ تو الحمدللہ میرے سر کے تاج ہیں، اور جو وقف مدینہ ہیں وہ تو میری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ راہ خدا میں جو جتنا سفر کرتا ہے اپنے کو خوشی ہوتی ہے، جو دین کا کام کرتا ہے۔ تو آپ بھی وقف مدینہ ہو جائیے اگر ہو سکے تو، ورنہ 12 ماہ کے لیے تو سب اسلامی بھائی یہ نیت ذہن بنا لیں کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں انشاءاللہ میں نے 12 ماہ راہ خدا میں سفر کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بہرحال 3 دن کا سفر کر کے اسلامی بھائی جب آئے تو ان کے جذبات ہی کچھ اور تھے، بہت مطلب تعریف کر رہے تھے قافلے کی، اور مجھے وعدہ کیا کہ بلکہ خود ہی اپنے طور پر ارادہ ظاہر کیا کہ اب تو بس میں نے یہ ٹھان لی ہے، نیت پکی کر لی ہے، ہر مہینے 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ یہاں تک کہ پھر ٹیلی فون پر بھی مجھے بتایا کہ دیکھو میں قافلے میں ہوں اور آپ کو قافلے کے اندر سے فون کر رہا ہوں کہ میں 3 دن کے لیے پھر نکل پڑا ہوں سفر پر قافلے کے لیے۔ تو یوں الحمدللہ 20 سال پرانے اسلامی بھائی نے قافلے میں سفر کیا انفرادی کوشش کے ذریعے۔ تو ہمارے یہاں بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار نہیں جاتے، ذمہ دار نہیں جاتے، یہ کڑکڑ کرنے کے بجائے ان پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض ذمہ دار ہوتے ہیں غیر ذمہ دار طرح کے کہ وہ مطلب جمے ہوئے ہوتے ہیں، پرانے قافلوں کا ذہن نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کام کے وہ بھی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کام کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو قافلوں کا کام نہیں کرتا نا، یہ میرے نزدیک بہت ادھورا ہے، بالکل ادھورا ہے۔ تو آپ پورے بنے، خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں، تو ان پر بھی انفرادی کوشش کریں، جس طرح نئے اسلامی بھائی پر کرتے ہیں نا، ان کو فضائل بتائیں، قافلوں کی اہمیت سمجھائیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی دل ہوگا اور وہ بھی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہرحال یہ کہ ابھی جو مدنی بہار آپ نے سنی، اس میں مسجد کے امام اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بڑی پیاری بہار ہے نا یہ، کہ اسلامی بھائی جو امام تھے ہمارے دعوت اسلامی والا امام جو تھا، اس نے انفرادی کوشش کی، اس کے نتیجے میں ایک مطلب بالکل ہی ماڈرن اور بہت گیا گزرا اسلامی بھائی، بے نمازی، ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والا، اور جس کا آپ نے ابھی وہ چند خامیاں سنی، وہ اسلامی بھائی آج دعوت اسلامی کے تعلیمی ادارے میں ذمہ دار ہو گیا۔ تو اس طرح آپ بھی جو اگر امامت فرماتے ہیں تو امام ہیں تو زیادہ کوشش کریں۔ تو مساجد کے امام صاحبان عام اسلامی بھائیوں کی نسبت زیادہ بااثر ہوتے ہیں، ان میں خصوصاً جو خوش اخلاق اور ملنسار ہوتے ہیں، وہ تو اپنی مسجد کے علاقے کے گویا بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں، لوگ ان کا بے حد احترام کرتے ہیں اور ان کی ہر بات سر آنکھوں پر لیتے ہیں اور دل و جان سے ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، تجربے کی بات ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جب آغاز ہوا اور جو سب سے پہلے اٹھا دعوت اسلامی کا جھنڈا لے کر، وہ بھی ایک مسجد کا تنخواہ دار امام ہی تھا، بہت مختصر سی تنخواہ سے وہ چلا تھا، 250 روپے ماہانہ تنخواہ اس کو ملتی تھی۔ پھر بڑھتے بڑھتے اس نے جب کام بڑھ گیا، بہت دعوت اسلامی کا ٹائم دے نہیں پا رہا تھا، تو اس نے ریزائن کر دیا۔ اس وقت اس کی تنخواہ 700 روپے تھی۔ تو وہ مطلب جھنڈا لے کر اٹھا، امام پیش امام تھا، اس کا انداز اپنی مسجد میں مقتدیوں کے ساتھ ایسا رہا
کہ اس کے کردار پر کوئی مقتدی کبھی انگلی نہیں اٹھاتا تھا الحمدللہ. تو اس طرح مطلب مقتدی اس سے متاثر تھے، تو یوں اس کو کام کرنے میں سہولت ہو گئی. اگر کردار برا ہو، ڈانٹنے جھاڑنے کی عادت ہو، پیسے کھا جاتا ہو، تنخواہ کے لیے بار بار مطالبے کرتا ہو کہ تنخواہ بڑھاؤ، میرے کو پیش کی تنخواہ دے دو. اس امام نے کبھی زندگی میں پیش کی تنخواہ ہی نہیں مانگی. 10 سال امامت کی وہاں تقریباً، تو کبھی پیش کی تنخواہ نہیں مانگی، بلکہ پہلے وہ تنخواہ دیتے تھے تو امام ان کو بولتا تھا کہ میرے کو پہلی تاریخ کو تنخواہ دیا کرو. اگر تم نے 2-3 دن پہلے مجھے تنخواہ دے دی، میں مر گیا تو میری یہ 2-4 دن کی تنخواہ میں زائد لے کر مروں گا، مجھے یہ نہیں چاہیے. تو اس طرح انتظامیہ اس سے متاثر، اس سے مقتدی متاثر، تو یوں وہ کام کرنے میں اس کے لیے سہولتیں رہی. وہ چھٹیوں پر چھٹیاں کرتا تھا مدنی کاموں کے لیے. اس نے آفر بھی کر دی کہ میں جتنی چھٹیاں کرتا ہوں میری تنخواہ کاٹ لو، لیکن بہرحال وہ تنخواہ نہیں کاٹتے تھے. خیر وہ پھر امام نے وہ ساری رقم ان کو لوٹا دی، کیونکہ وہ تنخواہ کاٹنا چاہیے تھا ان کو کہ وقف کے چندے سے تنخواہ اس طرح نہیں دینی چاہیے. امام جب یعنی عرف سے ہٹ کر چھٹیاں کرے، وہ امام جو تھا عرف سے ہٹ کر چھٹیاں کرتا تھا. تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال امام جو ہوتا وہ اپنے علاقے کا ایک طرح سے بے تاج بادشاہ بنتا ہے. کب؟ جب خوش اخلاق ہو، ملنسار ہو، لوگوں کے سکھ دکھ میں حصہ لیتا ہو، اور ان کے ساتھ وہ بھلائی سے پیش آتا ہو. اڑیل ہو یا ہر وقت منہ پھولا ہوا رہتا ہو، کوئی مسئلہ پوچھے تو بھی لفٹ نہ کروائے اور جا کر اپنے حجرے میں دبک کر بیٹھ جائے. تو ایسے اماموں کو جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا تو لوگ بڑا یعنی کہ بیچاروں کو بہت یعنی کہ بے عزتی کر کے نکال دیتے ہیں. یہ عام طور پہ مسجدوں میں ہوتا ہے، گروپ کھڑے ہو جاتے ہیں خلاف. تو آپ اگر امام ہیں تو ملنسار بن جائیے، حسن اخلاق کے پیکر بن جائیے، تو آپ انشاءاللہ وہ کام کریں گے کہ آپ کی آخرت پہلے سے ہی مسکرانا شروع کر دے گی انشاءاللہ. جنت آپ کے لیے سج دھج کے ساتھ حوریں آپ کے انتظار میں رہیں گی انشاءاللہ. تو آپ ہمت کیجئے. امام صاحبان بالخصوص سب اسلامی بھائی، تو بہرحال امام صاحبان جو ہوتے ہیں وہ بڑا کام کر سکتے ہیں. وہ بعض امام صاحبان بہانے بناتے ہیں، پتہ نہیں صحیح بعض صحیح ہوتے ہوں گے، بعض ڈرپوک ہوتے ہوں گے. تو اس طرح بھائی ہرا امامہ کیوں نہیں پہنتے؟ تو صاحب وہ یوں ہے تو یوں ہے، تو ماحول ایسا ہے تو ماحول ویسا ہے. ارے بھائی اگر ماحول سازگار ہو پھر اگر کوئی کام کرے تو اس نے کیا کام کیا؟ کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، انہیں باغ جو اس میں اگر پھول کھلا تو کیا کمال ہے؟ باغ میں تو پھول کھلتے ہی ہیں. چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. یعنی باغ میں پھول کھلا کوئی کمال نہیں. کمال تو اس وقت ہے کہ ریگستان میں، ویرانے میں، صحرا میں، دشت میں پھول کھل جائے. کہ جہاں پھول نہیں کھلتے وہاں پھول کھل جائے. تو اس لیے مطلب یہ کہ آپ اگر وہاں کچھ ایسے مسائل بھی ہیں تو اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. نرمی ہوگی آپ کے اندر، حسن تدبیر کے آپ مالک ہوں گے، بے جا جذباتی نہیں ہوں گے، اڑی باز نہیں ہوں گے، ضدی نہیں ہوں گے. تو آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ایسا مدنی ماحول بنے گا کہ واہ واہ. آپ اگر دنیا سے بھی جائیں گے تو لوگ عالی شان مزار بنا چھوڑیں گے آپ کا. ہاں مزے کو مزے آ جائیں گے، دھوم دھام سے آپ کے لوگ عرس کریں گے، یعنی یوں ایصال ثواب کا انبار لگ جائے گا. وہ اڑیل ہوں گے تو کان پکڑ کے نکال دیں گے اور آپ کے نام سے بھی چیڑ کھائیں گے. دانش منداں راہ اشارہ کافی ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جو امامت کرتے ہو صرف جمعۃ المبارک کے بیان ہی پر اکتفا نہ کیجیے. موقع کی مناسبت سے روزانہ ہی درس فیضان سنت کی ترکیب بنائیے اور درس دینے والے معلم کی حوصلہ افزائی کے لیے اس میں آپ خود شرکت فرمائیے، انفرادی کوشش فرمائیے. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیے کہ آپ جب نیکی کی دعوت کے لیے نکلیں گے نا
تو دکاندار تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر آپ کی بات سنیں گے. بہت مطلب بھلے آپ اگر داعی نہیں بھی بنتے، آپ ساتھ ہوں گے، خیر خواہی کریں گے، تب بھی علاقے میں امام کا ایک مقام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچیں گی. تو جتنے بھی امام صاحبان دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ میرے ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں اور اپنے علاقے کو سنتوں کا گہوارہ بنا دیں، اور آپ کی ان انفرادی کوششوں سے اور مدنی کاموں سے، نیکی کی دعوت کی دھوموں سے انشاءاللہ اتنے نمازی بڑھ جائیں گے کہ آپ کی مسجد چھوٹی پڑ جائے گی. اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے بولتے نا، تو آپ کی جب مسجد چھوٹی پڑے گی تو یہ لوگ چندہ کر کے مسجد کو بھی بڑی کر دیں گے انشاءاللہ، اطراف کی عمارتیں خرید کر مسجد میں ملا دیں گے. ایسا ہوتا رہتا ہے الحمدللہ. تو اس لیے کوشش کیجئے. اور نیز امام صاحبان کو چاہیے کہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت پائیں. یہ خود سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کی دیکھا دیکھی ان کے مقتدی بآسانی مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے. بہرحال ہر امام مسجد کو اپنے اس منصب وجاہت سے جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھوموں کو مچا کر سنتوں کی بہاروں کا مدنی سما کھڑا کر دینا چاہیے، اور اپنے ثواب آخرت کا ذخیرہ کر لینا چاہیے. اپنے مقتدیوں سے زیادہ بے تکلف بن کر اپنا وقار خراب کرنے کے بجائے فالتو باتوں سے بچ کر ہمیشہ انہیں سنتوں بھرے مہکے مہکے مدنی پھول پیش کرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب بھائیو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات کا بیان ہو رہا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی، اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے رہتے تھے. میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزے دار تھے. مجھ کو دیکھ کر فرمایا، اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آج رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا. ایک روشن دان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے اس روشن دان میں سرکار کو دیکھا. اور اس سلسلے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن باتیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس سلسلے میں یہ فرمانا ہے کہ یہ جو دیدار کا واقعہ ہوا سامنے روشن دان میں، تو وہ خواب کا نہیں بلکہ بیداری کا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیے اتنا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی دلجوئی کے لیے تشریف لے آئے. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. چنانچہ سلطان زمانہ رسول یگانہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، اے عثمان، ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے. میں نے عرض کی جی ہاں. تو فوراً ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا. میں اس سے سیراب ہوا اور اب اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. پھر حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو.
میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ جان تو چاہتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو چاہتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ میرے آقا اعلی حضرت ایک اور جگہ فرماتے جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں مر گئے عشاق لیکن واہ ہے چشم منتظر، حشر تک آنکھیں تجھے ڈھونڈیں گی اے جانے جمال، اتنی دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال۔ یعنی عشاق عاشقان رسول دنیا سے چلے تو گئے لیکن آپ کے انتظار میں آنکھ لگی ہوئی ہے، آنکھ واہ ہے، یعنی کھلی ہے۔ اے آقا اتنی دیر تک تو دیدار کروا دو، یعنی آپ کے مصحف عارض، مصحف مانے کتاب، قرآن پاک کو بھی مجازاً مصحف کہتے ہیں، تو مصحف عارض یعنی کہ آپ کے چہرے انور کا جو کی کتاب ہے، بس اس کو میں دیکھتا رہوں گویا میں آپ کے چہرے انور کو پڑھتا رہوں اور حفظ کر لوں۔ اتنی دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال۔ آپ کا حسن و جمال میرے سینے میں اتر آئے، میرے دل میں بس جائے، میرا سینہ مدینہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، فیضان مشکل کشا، فیضان عثمان غنی، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، فیضان عثمان غنی، فیضان مشکل کشا، فیضان اہل بیت، فیضان حسنین کریمین، فیضان اولیاء، فیضان رضا، فیضان مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو جب حضرت سیدنا عثمان بن ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا یا رسول اللہ، آپ کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا اور اسی دن باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کئی دن تک رہے محصور ان پر بند تھا پانی، کئی دن
محصور ان پر بند تھا پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حالات کی نازکی دیکھ کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاؤ اور پہرا دو۔ قضاء الہی عز و جل جب غالب آئی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سخت صدمہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ترجمہ کنز ایمان، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا یعنی لوٹ کر جانا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بے حد صدمہ ہوا تھا۔ لا ریب یعنی بے شک سب صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں رحیم و کریم تھے، ان سب کی آپس میں محبت و مودت یعنی الفت تھی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کنز ایمان شریف پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب قرآن پڑھا جائے تو انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، پہلے سے بول دوں تاکہ آپ چومیں نہیں۔ اس وقت انگوٹھے نہیں چومیں گے، ویسے چومنے چاہیے اذان میں۔ اس میں تلاوت کے دوران جب آیت پڑھی جائے تو انگوٹھے نہیں چوم سکتے، نہ درود شریف پڑھیں گے، بلکہ چپ چاپ توجہ سے کان لگا کر سننا فرض ہوتا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ میرے
آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے. جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی. کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں ان کی منقبت بیان ہو گئی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ، ان کی کیا شان ہے؟ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ غیر مسلموں کے حق میں سخت تھے، اور افسوس کہ آج مسلمان اپنوں کے حق میں سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اپنوں میں نرم بن جائیے، بالکل نرم، ربڑ کی طرح نرم، کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آئیے مصافحے کی سنت اور آداب ملاحظہ فرمائیے. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، جب 2 دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. نمبر 2، جب 2 مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا، تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. نمبر 3، جب 2 اسلامی بھائی آپس میں ملے تو پہلے سلام کریں اور پھر دونوں ہاتھ ملائیں کہ بوقت ملاقات مصافحہ کرنا سنت صحابہ علیہم الرضوان بلکہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کرنا ہے. عموماً سلام نہیں کرتے، سلام بھی کریں، اور جس کو سلام کیا گیا اس پر واجب ہے کہ اتنی آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والا اپنے کانوں سے سن لے، جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. نمبر 4، فقط انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. بعض میں نے دیکھے عرب ممالک میں خصوصاً یہ انداز پتہ نہیں کہاں سے سیکھ گئے کہ وہ سامنے والا ہاتھ نکالتا ہے اور اس پر تالی کی طرح ہاتھ مارتے ہیں، ایک ہاتھ مارتے ہیں. اب یہ مصافحہ تو نہیں ہے، تو مذاق اڑانے جیسی بات ہے. تو مصافحہ سنت کے مطابق کس طرح ہے؟ 2 ہاتھ سے. اور 2 ہاتھ سے بھی کیسے؟ نمبر 5، مصافحہ کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے.
اب جیسے یہ چادر بعضوں کا آڑے آ جاتی ہاتھ ملاتے وقت، تو یہ پھر مصافحے کی سنت میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی کہ یہ سنت نہیں ہے بیچ میں یہ رکاوٹ ہونا. چادر جو بھی ہاتھ میں چیز ہے، کاغذ، تسبیح، عطر کی شیشی، پرچی وغیرہ، کوشش کر کے ہاتھ کو خالی رکھا کریں. نمبر 6، مسکرا کر گرم جوشی سے مصافحہ کیجئے، درود شریف پڑھیے، اور ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. نمبر 7، مصافحہ کے بعد اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے. نمبر 8، والدین کے ہاتھ پاؤں بھی چوم سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول